حضرت مولانا اسماعیل حقی رحمۃ تعالی علیہ نے روح البیان میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک لشکر ایران کے کسی علاقے کی طرف بھیجا اور سپہ سالار اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ لشکر وہاں گیا تو وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں ایک عورت کی حکومت تھی ملکہ کی، اور دشمن بلندی پر تھا، ان کا قلعہ بلندی پر تھا، تو وہ اوپر سے تیر برساتے تھے تو ان کے لیے ہدف تک تیر پہنچانا آسان تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے تیر وہاں تک پہنچانا مشکل تھا۔ تو طے یہ پایا کہ ہم قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں، ان کی کمک روکیں گے، رسد روکیں گے، ہم قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ مجبور ہو کر یہ لوگ جو ہے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیں گے۔ چنانچہ قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایک دن ایک مسلمان مجاہد نوجوان، بڑا خوبرو، بڑا خوبصورت جوان، قلعے کی دیوار کے قریب چلا گیا تاکہ میں کوئی رخنہ دیکھوں، کوئی راستہ دیکھوں، کسی طریقے سے قلعے کے اندر جا کر دروازہ کھول دوں تاکہ ہم قلعے پر فتح پا سکیں۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ اسی وقت اس قلعے کی جو ملکہ تھی تو وہ عورت اس وقت قلعے کی دیوار کے اوپر آ کر دشمن لشکر کا ملاحظہ کرنے کے لیے، معمولات دیکھنے کے لیے آئی۔ اب اس عورت کی نظر جب پڑی نا نیچے مسلمان مجاہد پر، بڑا خوبرو سونا جوان تھا، تو عورت پہلی نظر میں ہی جوان پر دل ہار بیٹھی، اسے اس سے محبت ہو گئی۔ اب اس کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، اور اپنے مشیروں کو بلا کر کہتی ہے کسی طریقے سے اس جوان سے میری ملاقات کرا دو، میرا اسے نکاح کروا دو۔ یہ لوگ زرتشت تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ کسی طریقے سے اس مسلمان مجاہد کو ڈھونڈا گیا، اسے قلعے کے اندر بلایا گیا، وہ جوان ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ملکہ نے اس سے کہا کہ میں تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ لیکن اس جوان کی فکر دیکھیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم آگ کی پوجا کرنے والی ہو اور میں مواحد ہوں، میں خدائے واحد کی عبادت کرنے والا ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو میری دو شرطیں ہیں، ایک یہ قلعہ اسلام کے حوالے کر دو، اور دوسرا میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لو، میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھ لو، قلعہ اسلام کے حوالے کر دو، میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اب عورت کے تو دل کی دنیا پہلے ہی لٹ چکی تھی، اس نے کہا مجھے دونوں باتیں منظور ہیں، قلعہ بھی اسلام کو دے دیتی ہوں، اسلام بھی قبول کر لیتی ہوں، بس تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس عورت کو اسلام کی دعوت دی گئی، عورت کلمہ پڑھنے لگی، رک گئی، کہنے لگی یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں تم سے بڑا کون ہے جو تمہارے دین کو سمجھنے والا ہو؟ تو نوجوان نے کہا اس وقت ہمارے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو تمہارے سپہ سالار کے سامنے جا کر پڑھنا ہے۔ عورت کو لایا گیا، جناب عبداللہ بن عمر کے سامنے عورت کو پیش کیا گیا، سارا معاملہ سنایا۔ آپ نے کہا بہن خوش آمدید، تو اسلام قبول کر لے، ہمارے آقا کریم کا کلمہ پڑھ لے۔ وہ عورت کلمہ پڑھنے لگی، رک گئی، اور جناب عبداللہ بن عمر سے کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ اسلام میں آپ ہی بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے والد امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ اسلام کے اس وقت امیر ہیں، پیشوا ہیں۔ عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو امیر المومنین کے سامنے جا کر پڑھنا ہے، اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو فاروق اعظم کے پاس جا کر کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے چلا۔ ذرا اندازہ کریں کہاں ایران اور کہاں مدینہ، کئی سو میل کا سفر طے کر کے لشکر مدینہ منورہ آیا۔ فاروق اعظم کو سارا معاملہ سنایا گیا، فرمایا اس بیٹی کو لے کر آؤ۔ وہ عورت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی میں تجھے اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں، کلمہ پڑھ۔ وہ عورت کلمہ پڑھنے لگی، پھر رک گئی اور کہنے لگی امیر المومنین اسلام میں آپ بھی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کی طرح رو پڑے۔ وہ عمر جو کبھی روئے نہیں، آج بچوں کی طرح رو رہے ہیں، اور روتے روتے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا
کہا بیٹی اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس قبر میں آرام کر رہی ہے، اس روزے میں آرام کر رہی ہے۔ عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو قبر رسول پہ جا کر کلمہ پڑھنا ہے، اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھنا ہے۔ وہ عورت آئی قبر رسول کے قریب، حجر عائشہ کے دروازے کے قریب بیٹھی اور امام الانبیاء کی دہلیز کے ساتھ بیٹھ کر اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے اس نے اپنا سر حضور کے دروازے کے ساتھ لگایا اور رو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشکل سے مجھے ہدایت کا نور ملا ہے، بڑا سفر طے کر کے میں آئی ہوں آپ کی دہلیز پر، آپ کا دین قبول کیا ہے، بڑی مشکل سے میرے دل کو انشراح صدر ہدایت کا نور نصیب ہوا ہے، یا رسول اللہ میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی، میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی، میں اس نور کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ عورت نے روتے روتے سر حضور کی دہلیز سے لگایا ہے، روتے 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 وہیں روح جسم سے پرواز کر گئی، وہیں وصال ہو گیا۔ اندازہ کریں کہاں سے وہ عورت چلی ہے اور کہاں موت نصیب ہوئی ہے، کہاں فارس سے چلی، ایران سے چلی، کہاں دروازے رسول پر آ کر کلمہ پڑھا ہے اور روح اپنے رب کے حوالے کر دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دو جہاں میں نہ مجھ کو اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نوکرانیاں کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر ملکہ کا وجود ہلایا تو کیا دیکھا، روح پرواز کر چکی ہے۔ فاروق اعظم کو خبر ملی تو آپ نے جو اعلان کیا وہ سننے والا ہے۔ فرمایا اس کی نماز جنازہ کا اعلان کرو اور اہل مدینہ میں اعلان کرو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی یہاں برادری کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، اہل مدینہ میں جا کر اعلان کر دو ہم نے رسول اللہ کی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اسلام کی بیٹی کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ جو بات میں اس چیز سے آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک عورت کو ہدایت کا نور ملا ہے، اسے کتنی فکر ہے میرا یہ نور ضائع نہ ہو جائے، اسے کتنی فکر ہے۔ تو کبھی ہم نے بھی یہ فکر کی ہے؟ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیے۔ یقین جانیے اس دور میں دوائی اعلیٰ سے اعلیٰ دستیاب ہے، پرہیز کوئی نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ دوائیاں ہیں، یہ قرآن و حدیث، یہ روح کی دوائی ہے، لیکن ہم دوائی تو اچھی کھاتے ہیں، پر جب ہم بیٹھتے ہیں نا انٹرنیٹ پر، جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں تو زہر کھا کر وہ سارا روحانیت کا اثر زائل کر دیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا پیغام یہ تھا کہ خدا را یہ جو سینے میں کلمے کا نور ہے اسے ضائع نہ کریں، اس نور کو ضائع نہ کریں، خدا را اس نور کی حفاظت کریں۔ یہی نور کل قبر کی بھی روشنی بننے والا ہے اور حشر کی بھی روشنی بننے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس نور ہدایت کی، نور کلمہ اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔